اسرائیل کی سلامتی ہو۔ اسرائیل کا پاک خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ناظرین، میں آپ کا اپنا فراز پرویز ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر یا فیس بک کے اوپر چند ایک لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہوا یہ اسلام نہیں، تو میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا، دس از دی ٹرو ڈیفینیشن آف اسلام۔ میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، جو پرینتا کمار کا مذہب کے نام پر قتل کیا گیا، اسلام کے نام پر قتل کیا گیا، توہین رسالت کے نام پر قتل کیا گیا، یہ جہالت ہے، منافقت ہے، بربریت ہے، جو تحریک لبیک کے ممبران نے، جو تحریک لبیک کے کارکنوں نے قیامت ڈھائی۔ دس از دا ٹرو ڈیفینیشن آف اسلام۔ اگر یہ نہیں ہے، آپ مجھے ثابت کر کے بتا دیں۔ آپ کو یاد ہوگا، داعش نے جب پوری دنیا کے اندر ظلم اور بربریت ڈھائی تھی تو وہ بھی قرآن پڑھ کر آئے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں قرآن یہ سمجھ آیا۔ پھر وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو طالبان کا اسلام ہے یہ اسلام نہیں، یہ جو اسلام کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، جو اسلام کا ورژن ان کے پاس ہے، یہ اصل حقیقی اسلام نہیں۔ اب جو طالبان افغانستان میں تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اشرف غنی کا جو اسلام ہے وہ اسلام نہیں۔ پاکستان کے اندر جو طالبان ہے، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو افغانستان کے اندر طالبان نے اسلام پڑھا وہ پوری دنیا نے دیکھا، وہ کسی سے کوئی ڈھکی چھپی کوئی چیز نہیں ہے۔ جبر، عورتوں کو سنسار کرنا، شادیاں عورتوں کو برقعے میں ڈال دیا، دہشت گردی، سوسائڈ بامبنگ، جزیہ، پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے مذہب اور اسلام کے نام پر کیا۔ اور پھر پاکستانی طالبان، انہوں نے جو اسلام پڑھا انہوں نے اس کی انٹرپریٹیشن کی، سوسائڈ بامبنگ کی، پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو قتل کیا، ہزاروں ڈسپلیس ہو گئے، لاکھوں شہید ہو گئے، مر گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو اسلام پاکستان کے اندر ہے یہ صحیح اسلام نہیں، اصل اسلام تو ہم جانتے ہیں۔ جناب، پھر دیوبند سیکٹر نے یہ کہا کہ یہ جو اہل تشیع اور بریلوی ہیں جو ان کے پاس اسلام ہے یہ صحیح اسلام نہیں ہے، اصل اسلام تو دیوبند جانتے ہیں۔ اور بریلوی نے یہ کہا کہ جناب یہ جو اسلام دیوبند کے پاس ہے، شیعوں کے پاس ہے، وہ اسلام نہیں ہے، اسلام تو اصل ہم جانتے ہیں۔ ہر ایک بندے نے اسلام کی اپنی اپنی انٹرپریٹیشن کی، اور جو انہوں نے اسلام پڑھا انہوں نے ویسے ہی اس کو مسلط کرنے کی کوشش کر دی گئی۔ اب کوئی بھی پاکستان کے اندر جو اسلامک، جو خود کو علماء کہتے ہیں، جو خود کو کہتے ہیں کہ جناب وہ ان کے اسلامک رہنما ہیں، میں یہ کہہ دیتا ہوں، مانتا تو نہیں، کہہ دیتا ہوں، تو ان میں سے کوئی بھی اتنی اخلاقی طور پر جرت نہیں کرے گا کہ وہ آ کے یہ کہے کہ جناب یہ جو انسانیت، پوری انسانیت کا قتل ہوا ہے یہ ناحق ہے۔ کوئی بھی نہیں یہ کہے گا۔ تھوڑا سا میں آپ کو اب یہ بتاتا چلوں، جناب اکتوبر کے مہینے میں 15 سے 20 دن یہ تحریک لبیک والے، یہ جو لونڈے لپاڑ ہیں، یہ جو دہشت گرد ہیں، یہ جو انتہا پسند ہیں، یہ جو مذہبی جنونی ہیں، یہ کافی دن 15 سے 20 دن بیٹھے رہے ہیں وزیر آباد روڈ پر۔ جب سادھو کی پہنچے تھے یہ ملاد کے نام پر کہ جناب
یہ کیا ہوتی ہے جو محمد کی سالگرہ ہوتی ہے اور وفات کا بھی دن وہی مانتے ہیں، کیا وہ دن والے دن جب یہ نکلے تو وہاں انہوں نے آ کے جناب سادوکی سے جب یہ آگے انہوں نے سفر شروع کیا تو 24 سے 25 ان کے دہشت گرد جن کے پاس کلاشنکوفز تھی، انہوں نے 8 کے قریب پاکستانی پولیس والوں کو قتل کر دیا، ان کی لاشوں کو مسخ کر دیا، وہ کھیتوں میں ملی جا کر 250 سے 250 کے قریب انہوں نے شدید پولیس والے زخمی کر دیے، اور جناب پھر آ کے انہوں نے جیلم پل پر ان کے گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ کر لیا، حکومت نے قاتلوں کو جناب پھول پیش کر دیے، انہوں نے پاکستان کے سب سے بڑے موجودہ دہشت گرد سعد رضوی کو رہا کر دیا۔ اب چلتے ہیں 3 دسمبر سن 2021 کے واقعہ کی طرف۔ جناب پرینتا کمارا صاحب جن کا قتل ناحق کیا گیا، اب جب وہ قتل کیا وہ بیچارہ یہی کہتا تھا کہ اب وقت پر آؤ، جس بات کے ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں آپ وہ کام پورا کرو، آپ کام چوری نہ کرو، نماز میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نماز کے بہانے 2 گھنٹے آپ غائب رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ان کام چوروں کی وجہ سے، ان کی نماز کی مصیبت کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو ان کے حصے کا کام کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے 8-10 دن پہلے وہاں ایک سٹرائک بھی کی فیکٹری کے اندر، پھر جناب وہ بندہ صرف کام کو ترجیح دیتا تھا کہ یار آپ پلیز کام کرو۔ اب ان کے پاس ایک شارٹ کٹ تھا، یہ جو لوگ جنہوں نے یہ قتل ناحق کیا یہ سارے جاتے تھے اس دھرنے کے اوپر جو یہ تحریک لبیک والے دہشت گرد بیٹھے ہوئے تھے وزیر آباد کے اندر، تو یہ سب کا وہاں آنا جانا تھا بڑا، روز وہاں آتے تھے جاتے تھے، ان کی تقاریر سنتے تھے۔ تو یہ نعرہ کن کا تھا؟ جب وہ قتل کر رہے تھے، جب انہوں نے قتل کر دیا وہ اقبالی ہوئے تو انہوں نے یہی نعرہ لگا رہے تھے من سب نبی فقتلو۔ یہ حدیث ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث یہ کہتی ہے kill those who insult the prophet، یعنی محمد کی جو توہین کرتا ہے اس کو قتل کر دو۔ اب نعرہ یہ لگا رہا ہے اور اس کے تنازع جات پائے جا رہے ہیں اس کے بیان میں، وہاں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب وہ حسین کا اوپر نام لکھا ہوا تھا، جناب اس نے سٹیکر پھاڑ دیا۔ ایک بندہ 8-9 سال سے پاکستان کے اندر ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ کتنے پاگل ہیں، یہ کتنے جنونی ہیں، یہ کتنے انتہا پسند ہیں جو مذہب کے نام پر قتل کر دیتے ہیں، آپ کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں، انسان کی ہڈیاں نہیں بچتی، تو وہ کس طرح سے یہ کر سکتا تھا؟ ان ظالموں نے، یہ تحریک لبیک کے دہشت گردوں نے اس کے سر میں ایسی ضرب لگائی وہ بیچارہ قتل ہو گیا۔ پھر اس کو اوپر سے بلائی منزل سے پھینکا، اس کے جسم کی تمام ہڈیاں چکنا چور ہو چکی ہیں پوسٹ مارٹم رپورٹ کے تحت۔ اور قتل ایک انسانیت، ایسا ایک انسانیت سوز واقعہ، وہ دل گھبراتا ہے، کوئی عام بندہ وہ دیکھ لے ویڈیو اس کا دل گھبرا جاتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے، سکتے میں آ جاتا ہے۔ لیکن یہ ایسے مذہبی جنونی ہیں جو محمد کے نام پر کسی کو بھی قتل کر دیں گے، اور ریاست ان کو بڑی اچھے طریقے سے جناب ان کو پرتباک طریقے سے رہا کرے گی۔ آپ کو یاد ہے کہ جب مشال خان کا واقعہ ہوا اس کے قاتلوں کو جناب ریاست نے چھوڑ دیا۔ مشال خان اکیلا نہیں وہ ناحق قتل ہوا تھا، اس کے ساتھ پوری انسانیت پاکستان میں قتل ہو گئی تھی۔ جب آپ پاکستان کے اندر جناب آپ کے ہیرو علم الدین ہوں گے یا ممتاز قیدری جیسے دہشت گرد ہوں گے تو پھر ہر روز ایسے واقعات سڑکوں پر ہوں گے، اور یہ کوئی پہلا اور آخری واقعہ نہیں ہے، اور بھی واقعات ابھی آپ دیکھنے کو ملیں گے آنے والے دنوں میں، لیکن ریاست کچھ نہیں کر پائے گی۔ یہ میں آپ کو بڑا واضح کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہر کسی کو تو ابھی جناب ان دہشت گردوں کے ساتھ ملنا ہے، ان کو اپنا ووٹ بینک بنانا ہے، ان کو ان کے ساتھ جناب جا کے سیاسی معاملات کو طے کرنا ہے اور پارٹی کی مدد لینی ہے۔ یہ آپ مت بھولیے کہ اگر یہ پارٹی جب پہلی دفعہ نکلی، یہ سڑکوں پر آئے، جب انہوں نے سڑکوں پر آ کر ٹائروں کو آگ لگائی، اگر ان کو اس وقت روک دیا جاتا جب یہ املاک جلا رہے تھے، جب انہوں نے پولیس والوں کو قتل کر دیا، جب
ان لوگوں کو قتل کر دیا، زخمی کر دیا، اس وقت روکا ہوتا تو آج یہ سڑکوں کے اوپر انسانوں کو نہ جلاتے جب یہ ٹائر چلانے نکلے تھے۔ یہ خود تحریک لبیک والے، انہوں نے ممتاز قادری کا بہانہ بنا کے کیا کچھ نہیں کیا مشال خان تک۔ اس کے بعد مشال خان سے آگے نکلے، یہ فرانس کا معاملہ لے آئے، پھر جناب سفیر کو نکالو خود تو۔ اب اگر اتنے ہی تم بہادر ہو، تمہیں اتنی رسول کی حرمت کھا رہی ہے تو کرو قبول اس قتل کو، کہو کہ یہ جنہوں نے رسول کے نام پہ قتل کیا ہے یہ میرے ہیں لوگ، کہو نا تم، یہ تحریک لبیک والے اس کو اون کریں، سعد رضوی اس بات کو قبول کرے۔ تمہارا باپ تو کہتا تھا کہ من سبا نبی فقتلو، تو اب کہاں گئی تمہاری فقتلو؟ آؤ نا میدان میں اور قبول کرو کہ یہ قتل جو ہوا ہے یہ رسول اللہ کے نام پہ جائز قتل ہوا ہے، مانو، قبول کرو اور کہو کہ وہ گستاخ تھا، اس بات کے اقبالی ہو تم۔ یہ پورا پاکستان اس میں جلے گا، جل گیا ہے، اور یہ پاکستان لال مسجد بن چکا ہے۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، وہ وقت دور نہیں ہے جب آپ باہر گلی محلوں میں اسکولوں میں نکلیں گے تو لوگ آپ کو صرف اشارہ کریں گے، تیل چھڑکیں گے، آگ لگا دیں گے، کوئی نہیں پوچھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے یہی نعرہ لگانا ہے کہ جناب یہ گستاخ رسول ہے۔ توہین اس کی ہوتی ہے جس کی کوئی عزت ہوتی ہے۔ تو میں آج بڑے صاف الفاظ میں کہنا چاہوں گا، یہ مذہبی جنونیت، یہ نفرت، یہ آگ، یہ جہالت، یہ منافقت جو آپ نے مذہب کے نام پر، جو رسول کے نام پر لگائی ہے، یہ پورا پاکستان جلا رہی ہے۔ اور یہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے، یہ ایف آئی آر جناب میں پڑھوں گا تو نہیں، آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ ایسی ایک ایف آئی آر جب مشال خان کو قتل کیا گیا تب بھی درج ہوئی تھی، وہ لوگ گرفتار ہوئے، رہا کر دیے گئے۔ یہ بھی ایسا ہوگا، میں مارک مائی ورڈز، میں آج آپ کو بڑے واشگاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، مارک مائی ورڈ، ایسا ہی ہوگا۔ ان قاتلوں کو بھی چھوڑ دیا جائے گا جس طرح مشال خان کے قاتلوں کو چھوڑ دیا گیا۔ ان لوگوں کا بھی، اگر آپ پورا پنجاب اس وقت دہشت گرد بن چکا ہے، پورا پنجاب، میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی ایک بندہ، پورا پنجاب۔ جب ممتاز قادری کو پھانسی دی گئی، اس کے جنازے کے اندر لاکھوں دہشت گرد تھے۔ ممتاز قادری ایک دہشت گرد تھا، آپ نے اس کے جنازے کے ساتھ جا کے اس اسکول آف تھاٹ کو آپ نے پروموٹ کیا، اس نے اس کی اس اسلامک جنونیت کو آپ نے سپورٹ کیا۔ جب یہ خادم رضوی اس کا جنازہ ہوا، آپ اس کے جنازے میں لاکھوں لوگ گئے۔ خادم رضوی ایک دہشت گرد تھا، آپ اس بات کو مانیے اور آج اسی وقت ایکشن لیجئے۔ بہت دیر ہو چکی ہے، اس وقت پورا پاکستان اس نو یو ٹرن اور ٹرن کے اوپر ہے، اس پوائنٹ کے اوپر ہے جہاں سے اب کوئی واپسی نہیں، پورا پاکستان جلے گا۔ اور میں پاکستانیوں سے یہی کہوں گا، ایک لفظ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے آؤں گا، زندہ بھاگ پاکستان سے، زندہ بھاگ۔ اب یہی میرے پاس الفاظ ہیں، آپ کوشش کریں خود کو محفوظ رکھیں، اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں، ان مذہبی جنونیوں سے کنارہ کر جائیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور پرینتا کمار کے خاندان کو خداوند تسلی، اطمینان عطا فرمائے۔ اور یہ ناحق قتل جو انسانیت، پوری انسانیت کا ہوا ہے، میں اس کے لیے بہت ہی میں سوگوار ہوں۔ ٹرسٹ می، گاڈ بلیس یو۔